السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ ابھی ٹائم ہوا ہے تقریباً صبح کے 10:30 بج رہے ہیں، اور آج میں ابھی ایپیسوڈ اس لیے ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ اصل میں نے کل 2 لکھی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، ہمارا نیٹ کا پیکج ختم ہو گیا تھا، تو پھر بڑی مشکل سے میں نے نیٹ کا انتظام کیا ہے، اور پھر فائنلی میں اب دوسری والی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کرنی ہوں۔ شکر ہے بھائی گھر واپس آ گئے صبح تو ہمارا پیکج ہو گیا، کیونکہ اچانک سے ہمارا پیکج ختم ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے، تو پھر فائنلی اب صحیح ہوا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ایپیسوڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ کل وعدہ تھا 2 ایپیسوڈ دینے کا، تو 2 تو میں نے دے سکی، لیکن 1 دے دی تھی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کب وہ اپلوڈ ہوئی ہے، رات کو کوئی ٹائم ہوا ہے۔ بعد میں ہی نے مجھے صبح اٹھ کے بتایا کہ میں نے اس کا ٹائٹل چینج کر دیا تھا، تم نے تو ٹائٹل عجیب غریب سا لگا کر اس کو، میں کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں کیا ٹائٹل دوں، کیونکہ ریڈرز کو بتانا بھی تھا، انفارم بھی کرنا تھا، اور میرے پاس نیٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپلوڈنگ پہ لگا دیا، خود میں سو گئی، میں کہا جب بھی ہوئی اپلوڈ ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے پڑھنا ہوا وہ رات کو پڑھ لیں گے، ورنہ میں نے جو ٹائٹل عجیب و غریب سا لکھا ہے اس سے خود ہی پتہ چل جائے کہ میرے ریڈرز کو کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ پھر ہیر نے وہ بھی سیٹ کر دیا سب کچھ، تو رات کو بہت اچھے ریویوز بھی آئے ہیں۔ صبا ملک کو ہی میں ونر کروں گی کیونکہ ان کا ریویو سب سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ، آج کے ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور اس کو بھی ہم دن 12 بجے سے پہلے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ کبھی یوں بھی میرے دل میں، تو ویسے بارش کا موسم بن رہا ہے میرا، اور یہاں پر نا بہت تیز ہوا چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے میری وہ ریکارڈنگ میں کوئی گلیچ وغیرہ آئے، تو آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی یوں بھی میرے ابھی زیادہ شروع ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ بارش ہو رہی ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے، تو جیسے میں ریکارڈنگ شروع کی وہ زیادہ ہوائیں شروع ہو گئی ہیں کہ اندر ہی چلی جاتی ہوں میں، لیکن یہ ٹھنڈی مزیدار ہوائیں چھوڑ کر نا اندر جانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ کبھی یوں بھی میرے دل میں تو، قسط نمبر 94، تحریر عریج شاہ۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر ناک کرتے ہوئے اجازت مانگ رہی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے صرف اندر آنے کا اشارہ کرتا اپنا سارا کام چھوڑ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ تو دل کے اندر آ چکی ہیں محترمہ، یہ دروازہ کیا چیز ہے؟ آپ کے لیے میرے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ وہ ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کی طرف کرتی اس کے پاس آ رکی تھی۔ مسٹر باس، زیادہ ہسبینڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر باس امپلائی ہیں، اس نے یاد دلوایا تھا، جبکہ اس کے یاد کروانے پر وہ منہ بناتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ زیادہ یاد دلوانے کی ضرورت نہیں ہے مسز، میں باس بن کر بھی تمہارے سارے حقوق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں، جنہیں کبھی بھی کہیں بھی استعمال کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی مونچھیں رگڑ کر بے باک انداز میں بولا، وارک، میں نے آپ کی مونچھیں کاٹ دینی ہیں، قسم سے، اف، اتنا درد ہو رہا ہے، اس سے کم تو کانٹے چبھتے ہوں گے، مچھر کہیں کے۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن وارک نے اس کی کوشش کو ناکام بنا کر اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ ایسے ہی جنگلی بلی بنی رہا کرو، تمہاری فرمانبرداری ہضم نہیں ہوتی۔ وہ خوش ہوا تھا اس کے پرانے انداز پر۔ کوئی بہت ہی فضول قسم کے انسان ہیں آپ وارک۔ اس کی جسارت پر وہ مزید برہم ہوئی تھی، جبکہ وہ ڈھیٹوں کی طرح اپنی حرکت پر ہنس رہا تھا۔ ویسے جانو، تم یہاں
کسی کام سے آئی تھی یا پھر اپنا دیدار کروانے آئی ہو؟ خیر، وجہ کوئی بھی ہو، تمہیں دیکھ کر میرے لبوں کو کچھ ہو گیا ہے، بار بار تمہارے ہونٹوں کو چومنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ذرا پاس آؤ، ان بیچارے ہونٹوں کو سمجھاؤ کہ تم صرف ایک ورکر ہو اس آفس کی، میری بیوی نہیں، جس کے ہونٹوں کو چوم کر میں اپنے بے باک لبوں کو سکون دے سکوں۔ وہ بہت معصومیت سے اسے اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہنسنا بند کرو، میرے ہونٹوں کا کچھ کرو، بتا تو رہا ہوں کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ وہ پھر سے معصومیت سے بولا، زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر یا آپ کی اس شکل پر بالکل کوئی ترس نہیں آتا، اور آپ کی ان مونچھوں والے ہونٹوں پر تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے سب کچھ گھوم کر رہ گیا ہو۔ اس نے اچانک وارک کے سینے پر شرٹ کو تھام کر اپنا سر اس کے سینے سے لگایا تھا۔ وارک، مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کے سینے سے لگتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ تو وہ بھی پریشان ہوتا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی کرسی کے قریب لاتا وہیں بٹھا چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی پریشان تھا، لیکن اسے سہارا دیتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے فون لیتی واپس رکھ گئی۔ میرے خیال میں ہمیں چیک اپ کروا لینا چاہیے، تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اچھا، تو تم ٹھیک ہو، تو ہم کہاں تھے؟ وہ اسے اپنی کرسی پر بٹھائے خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر اس کی پھر سے ہنسی نکل گئی۔ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی چھچھورے باس تھے یا میرے اس آفس میں آنے کے بعد ہوئے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ میں نے کہا نا، میرے یہ سارے جراثیم تمہیں دیکھ کر ہی جاگتے ہیں۔ تم سے پہلے میں ایک بہت ہی شریف انسان تھا، وہ یقین دلا رہا تھا۔ چلیں، مان لی آپ کی بات۔ وہ بات ختم کرتی ہوئی بولی، اگر مان لی ہے تو پھر کرو علاج۔ میرے ہونٹ تمہیں دیکھ کر ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے اس کا حل چاہیے۔ وہ اسے خود پر جھکاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا۔ ماہم کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ باس والی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے کس کر رہا تھا۔ اس کے اچانک آ جانے پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مس ماہم، یہ کیا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا؟ کم سے کم آپ اندر آنے سے پہلے ناک تو کر سکتی تھی نا؟ وہ غصہ ہوا تھا اپنے اس طرح کے پرائیویٹ مومنٹ میں ڈسٹربنس پر۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، میں آئندہ کوشش کروں گی کہ آپ کو اس طرح سے ڈسٹرب نہ کروں۔ میں یہ فائل آپ کو
پھر دکھا دوں گی، فی الحال میں جا رہی ہوں۔ آئی ایم سوری فار ڈسٹربنگ یو، وہ کہہ کر فوراً ہی پلٹ گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی وارق نے مائرہ کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو وہ سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جلدی سے جا کر تم اوپر کمرے میں دیکھ نہیں رہی تھی تمہارا شوہر کتنا غصہ ہے؟ وہ یقیناً تم سے ناراض ہوگا۔ شوہر کو روٹھا چھوڑ کر کیسے بے فکر گھوم رہی ہو؟ لگتا ہے میرے جوتے بھول گئے ہیں، چلو جلدی سے جا کر اسے مناؤ۔ وہ وہیں باہر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب تائی امی نے اسے دیکھا۔ نہیں تائی امی، وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں، آپ نہیں جانتی انہیں اس وقت چھیڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے برابر ہے۔ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، پھر میں جاؤں گی ان سے بات کرنے کے لیے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو تائی امی مسکرا دی۔ وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکے۔ چل جا کر بات کر اس سے، تھوڑا سا چیخے گا، چلائے گا، تھوڑا ناراضگی دکھائے گا، پھر مان جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر شوہر اپنی بیوی کی ناراضگی پر اسے منانے کے لیے اتنے دور سے یہاں آ سکتا ہے تو بیوی کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے تھوڑے سخت بول کو ہنس کر سہ لے۔ تائی امی، اگر بول ہوتے تو میں ہنس کر پی لیتی، یہاں تو ان کی شدتیں ہیں جو سہنا مجھ غریب کے بس کی بات نہیں۔ وہ آدھی بات تو کافی اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ باقی لفظوں کو پی گئی تھی، کیونکہ تائی امی کے سامنے اس طرح کی بے حیائی دکھانا خود کو پٹوانے کے برابر تھا۔ کیا منہ ہی منہ میں بول رہی ہے، جا کر اپنے شوہر کو منا۔ اور ایک اور بات، اپنے شوہر کی حفاظت کر۔ ہم رشتوں کے نام پر منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آنکھیں اور دماغ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ میں سمجھی نہیں تائی امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بات کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ صدف کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ دیکھ بیٹا، صدف اس گھر میں اس لیے آئی تھی تاکہ وہ وارق کے ساتھ شادی کر سکے، اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن وارق کی سوچ ہمیشہ مائرہ کی طرف ہی رہی۔ وہ بچپن سے مائرہ کو پسند کرتا تھا اور وہ شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے سب کچھ بدل دیا۔ میری بہن ساری زندگی اپنا گھر نہ بسا سکی، اس کے ہوتے ہوئے اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ طلاق کے ڈر سے میری بہن نے سوتن کو برداشت کر لیا، لیکن کب تک برداشت کرتی؟ وہ سالوں سے اپنی بیٹی کو لے کر یہاں رہتی آئی ہے۔ ایک ہفتہ
اپنے گھر میں رہتی تو باقی سارا وقت یہاں گزار لیتی، جس پر شوہر کو اعتراض تھا۔ تیرے بڑے تایا اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، مروت میں کبھی کہہ ہی نہ سکے کہ اپنا گھر بساؤ، اور پھر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اسے بہانہ مل گیا یہاں رہنے کا۔ اسے اپنے شوہر کی محنت کا وہ 2 کمرے والا مکان پسند نہیں تھا۔ اس کا مقصد ابراہیم اور زائنہ کی طلاق کروانے کے بعد اس گھر میں آنے کا تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ابراہیم کے انتقال کے بعد اماں کی خواہش کے مطابق ابراہیم نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس کے سارے خواب خواب ہی رہ گئے، لیکن اس خواب کے ساتھ اس نے ایک اور خواب دیکھا، وارق کی شادی اپنی بیٹی سے صدف سے کروا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جانے کا۔ صدف نے وارق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اسے واپس نہ جانا پڑے، اسی لیے اس نے آگے BA میں ایڈمیشن لے کر اسی گھر میں رہنا بہتر سمجھا۔ اس دوران وہ وارق کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے اپنی بہن کی عزت کی خاطر صدف کے ساتھ وارق کو سوچنا شروع کر دیا، اور شاید میں اس کا رشتہ بھی مانگ لیتی کہ تبھی وارق نے مائرہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اس گھر لے آیا۔ بس اس کے بعد سے صدف یہیں پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صدف جو کر رہی ہے اس میں اس کی غلطی ہے، نہیں میری بچی، وہ تو اپنی ماں کی باتوں میں آ گئی ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ تمہارے تایا ابو صدف کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ وہی کام کرنا چاہتی ہے جو میری بہن کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح وہ ابراہیم اور زائنہ کی طلاق کروا کر اس گھر میں لانا چاہتی تھی، اسی طرح اب وہ مائرہ اور وارق کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں کامیاب نہ ہو سکی، اسی لیے اب وہ جال بچھا رہی ہے تیرے اور تاشفین کے درمیان۔ بہتر ہے کہ تو اپنا خیال رکھ، انہوں نے بہت صاف الفاظ میں کہا تھا۔ تائی امی، آپ انہیں گھر سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اپنے شوہر اور اپنے رشتے کے بیچ اس طرح کی سازش وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صدف کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ آج صبح کی ہی تو بات تھی، وہ کتنا قریب ہو رہی تھی تاشفین کے، اگر وہ نہ آتی تو نہ جانے وہ تاشفین کے اور کتنے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ کہاں جائے گی بیچاری تناوش؟ تیرے تایا ابو نے پردہ ڈال رکھا ہے تو پردہ ہی رہنے دو۔ 5 سال پہلے میری بہن کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا آخری سہارا واحد یہ گھر ہی ہے، یا پھر ابا کی آنے والی پنشن کے 18,000، اور 18,000 سے زندگی نہیں چلتی۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیری خالہ کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے، اور ابراہیم بھی نہیں چاہتے کہ پوری دنیا میں اس بات کو لے کر باتیں بنیں، اسی لیے ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔
احتیاط کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ اسے سمجھا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ فوراً ہی اٹھ کر تاشفین کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اپنے شوہر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کا۔ اب کیا ہوگا وارق؟ اس نے تو دیکھ لیا ہمیں، یہ سب کو بتا دے گی کہ یہاں اندر کیا ہو رہا تھا، اور سب لوگ کیا سوچیں گے۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر جانے لگی تھی جب اس کا ہاتھ تھام کر وارق نے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ جان، کوئی یہاں کون ہوتا ہے کچھ بھی سوچنے والا؟ تم میری بیوی ہو مائرا، تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ وہ اسے بے فکر کر رہا تھا۔ نہیں وارق، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ وارق، اس سے پہلے ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا یہاں تمہارے ساتھ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ ریلیکس جان۔ وہ اسے ریلیکس کرتا دستک کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کم ان۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتا باہر موجود انسان کو اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا جب طاہر صاحب کا چہرہ نظر آیا۔ سر، میٹنگ کے لیے کلائنٹس آ گئے ہیں۔ مس ماہم آپ کو یہی بتانے کے لیے آئی تھی، تو آ جائیں سر۔ ویسے بھی میٹنگ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے جبکہ وہ اب تک پریشانی سے کھڑی تھی۔ ریلیکس جان، چلو آؤ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اسے باہر کی طرف لے آیا تھا۔ وارق، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ اور ویسے بھی اس میٹنگ میں ورکرز تو نہیں ہوتے نا؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ کسی کی اوقات نہیں کہ وہ مسز وارق ابراہیم کے خلاف ایک لفظ بھی سوچے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلا کر سیدھا میٹنگ روم کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ سب نے اس کی یہ بے باک حرکت کو دیکھا تھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کچھ بھی کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سیدھا میٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہم کسی امپلائی کے سامنے یہ میٹنگ کریں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری اس میٹنگ کے دوران آپ کی ورکرز یہاں موجود نہیں ہوں گی۔ وہ کلائنٹس ایک نظر مائرا کو دیکھتے ہوئے ماہم کی موجودگی کو بھی نوٹ کر چکے تھے۔ جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی باہر کا امپلائی شامل نہیں ہے۔ مس ماہم میری سیکرٹری ہیں اور یہ مجھے ہیلپ کریں گی۔ باقی مس مائرا ہماری کمپنی میں پارٹنرشپ رکھتی ہیں، تو اس کا اس میٹنگ میں رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے مائرا کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ اچھا، تو یہ پارٹنرشپ رکھتی ہیں۔ ہیلو میم، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ویسے آپ کتنی پارٹنرشپ رکھتی ہیں اس کمپنی میں؟ میرا مطلب ہے میں جاننا چاہوں گا اس کمپنی میں آپ کا، اس میٹنگ میں آپ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اچانک ہی سامنے بیٹھے کلائنٹس کا لہجہ بدل گیا تھا، جیسے کسی نوکر سے نہیں، اب مالک سے بات کر رہے ہوں۔
لیکن وہ جانتی تھی اس کا 13% سنتے ہی ان کا لہجہ پھر سے بدل جائے گا۔ یہ یہاں کے 70% کی مالکن ہوتی ہیں، اور اب اگر آپ نے پراپرٹی کا اسٹیمیٹ لگا لیا ہو تو ہم میٹنگ شروع کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو مس مائرا کی موجودگی سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتے میٹنگ کی شروعات کر چکے تھے، جبکہ ماہم پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑوں پر پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ آدھی سے زیادہ اندر جھانکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تاشفین نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر چہرہ پھیرتے ہوئے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہائے اللہ تاشفین، آپ یقین کریں گے میں چاہتی تھی کہ آپ ایسے ہی مجھ سے روٹھیں اور پھر میں آپ کو مناؤں۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہیں رک جاؤ اور ادھر ہی دروازے سے نکل جاؤ۔ میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اتنے تھپڑ لگاؤں گا کہ منہ سوج جائے گا تمہارا۔ وہ بے حد غصے سے کافی اونچی آواز میں بولا۔ جب اس نے قریب آتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے آواز کم کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کی لڑائی باہر جائے۔ کتنا اونچا بول رہے ہیں آپ تاشفین، کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا کہ آپ اپنی بیوی پر چلاتے ہیں؟ وہ روٹھے پن سے مزید اس کے قریب ہوئی۔ تاشفین نے گھورا تھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تناوش، نکلو یہاں سے باہر۔ وہ اس دفعہ غصے سے گھرایا تھا۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لیں گے؟ روکیں گے مجھے اپنے پاس آنے سے؟ وہ اس کے قریب اتنے قریب آ گئی تھی کہ تاشفین کو اس کی سانسوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ اسے یقین نہ تھا کہ اس کی بیوی اس کے اتنے قریب بھی آ سکتی ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ وہ بیڈ قرن سے ٹیک لگائے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر کے تم مجھے منا لو گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس کے دل کے مقام پر اب اپنی انگلیوں سے حرکت کرتے ہوئے وہ اپنا نام لکھ رہی تھی، جب تاشفین نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ مزید اس کے پاس آتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ تھپڑ کھاؤ گی، پیچھے ہٹو، وہ اسے چھوئے بنا دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ آپ ماریں گے مجھے؟ وہ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے ضرورت سے زیادہ بے باک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تناوش، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کافی غصے سے بولا تھا۔ جب اس کے لبوں کا لمس اپنے سینے پر دل کے مقام پر محسوس کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بے باک جسارتیں تاشفین کے سوئے ہوئے جذبات کو انگڑائی لے کر بیدار کر رہی تھی۔ میں سوری بولوں گی تب بھی ناراض رہیں گے، معاف نہیں کریں گے اپنی پیاری سی بیوی کو؟ وہ معصومیت سے اس کے سینے کو چوم چکی تھی۔ تاشفین کا غصہ اپنے آپ کم ہونے لگا۔ میرے ساتھ واپس چلو، اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے جیسے اس نے شرط رکھی تھی۔ ہاں واپس چلو تاکہ وہاں آدھی ننگی ٹانگوں والی گوریاں دیکھ سکیں۔ آپ سب پتہ ہے مجھے، ورنہ
وہاں ایسا کیا ہے جو یہاں نہیں؟ وہ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ تناوش، میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں جی، آپ کہاں مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، آپ تو ہر وقت رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی نازک انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ لگتا ہے گزری رات بھول گئی ہو، اس نے گھوڑا تھا۔ وہ ساری رات مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن اس وقت میں اس حسین صبح کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے آج وہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی جو شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ تاشفین اس کی پیش قدمی پر خود ہی اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں سمٹ آئی تھی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لٹاتا، پوری طرح سے اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اپنی ناراضگی بھلائے اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے نازک وجود پر اپنا لمس چھوڑتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ناراضگی بھلا کر پوری طرح اس کے وجود میں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اس کی سانسوں کو قید کیے وہ بے قراری کی حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں قید اس کی شدتوں پر وہ پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی رومانٹک سی ایپیسوڈ۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ رومانٹک سی ایپیسوڈ کے ساتھ، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہیں تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب تک لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی۔ تو پہلے بھی بتا چکی ہوں، نیا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم پرانے ناول مکا دیں گے، تو انشاءاللہ یہ ناول ختم ہو جائے گا 1 اگست سے پہلے ہی۔ تو آپ لوگ جلدی سے لائک کریں تاکہ آپ کو مل سکے رات کو بھی ایسی ہی ایک شاندار سی رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں بارش انجوائے کرنے۔